اپنے بھائی بزرگ ان کی احسال ثواب کی محفل یہاں پر سجا کر بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر پڑھنا، بیٹھنا، دعا مانگنا تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، توجہ کا محور ذرا چند لمحوں کے لیے میری گفتگو کو بنائیے گا۔ میں 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تفصیلاً ان کو ڈیٹیل میں گفتگو کریں۔ بس وہی گفتگو کرنی ہے جو میری اور آپ کی کامیابی کے لیے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک بات نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود مبارکہ پڑھا اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ جب وہ وہاں سے گزر گیا تو اپنے بستر پر لیٹا، تو جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ 560 قبروں والے وہاں پر آ کر اس کے سرانے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے برکت سے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات بھی عطا فرما دی اور ہماری قبر کو نور سے بھی بھر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، موت کیا شے ہے، موت کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت کی تخلیق بھی کی اور حیات کی تخلیق کی۔ الذی خلق الموت، وہ اللہ، وہ رب، وہ خالق کائنات جس نے تخلیق کی موت کی والحیات، اور ساتھ فرمایا حیات کی بھی ہم نے تخلیق فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم سارے لوگ صاحب عقل ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، میرے ساتھ سادات کے گھرانے کا ایک چراغ بھی یہاں پر جلوہ افروز ہے، انہی کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، لوگوں بتاؤ پہلے زندگی ہے یا موت ہے؟ اللہ، پہلے کیا ہے؟ زندگی ہے، لیکن خالق قرآن نے پورا قرآن ایسا بنایا ہے کہ جب اس کی مثال ڈھونڈنے چلو گے تو عرب کے شعراء سے لے کر بر صغیر میں پیدا ہونے والے دانشور تک تمام کے تمام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اس وقت ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں گے کہ مصطفیٰ صاحب قرآن بھی بے مثال ہے اور تو قرآن بھی تیرا جو لے کر آیا یہ بھی بے مثل و بے مثل۔ بے شک۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہاں پر پہلے تذکرہ کس کا فرمایا؟ بولیے گا ذرا، موت کا، پھر فرمایا حیات کا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ تو تمہارا رب تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر تم زندگی کو اس عالم میں گزارو کہ ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھو تو تم اس زینے پر پہنچ جاؤ گے کہ تمہاری دنیا بھی، تمہارے لیے آخرت بھی اللہ خالق کائنات جنت میں تبدیل فرما دے۔ اب وہ کس طرح تبدیل کرنی ہے؟ 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام ایک جگہ سے آپ تشریف فرما ہو رہے تھے، وہاں سے سفر فرماتے ہوئے نا وہاں سے قافلے کی صورت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک مردہ بکری کا بچہ دیکھا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے مبارک۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ، اب قربان جائیں اس عالم پر، دیکھنا بھی تو دور ہی سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں ہے حسن کو رسوا کرنا۔ اب وہ صحابہ جو میرے حبیب علیہ السلام کی ایک ادا پر جان کٹانے کے لیے حاضر تھے، وہ کہا نا کسی کیا خوب کہا کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ دیکھتے ہیں، عمر آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حکم ارشاد فرمایا یہ مردہ بکری کا بچہ دیکھتے ہو، تم میں سے کوئی ہے اس کو 1000 میں خریدے، دینار میں خریدے؟ آئیے حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا اللہ بھلا اس کو بھی کوئی خریدے گا؟ پھر فرمایا اچھا اس کے نصف پر، اس سے آدھوں پر؟ کہا یا رسول اللہ اس پر بھی بھلا کوئی اس کو خرید سکتا ہے؟ پھر فرمایا اچھا ایسا کرو 100 میں؟ کہا یا رسول اللہ اس میں بھی بھلا کوئی خرید سکتا ہے؟ تو پھر ارشاد فرمایا 1 روپے میں؟
सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला इसमें भी कोई इसको खरीदेगा? तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों जान लो, इससे भी कदरो कीमत कम जो शय रखती है वो तेरे और मेरे रब की बारगाह में इस दुनिया की हकीकत है। अल्लाह ये दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना, मिल जाए तो मट्टी, ना मिले तो सोना। इसकी ख्वाहिशात में, इसकी तलब में हजरत इंसान जिसके सर पर रब ने खिलाफत का ताज पहनाया था, वो हर गुजरते लम्हे के साथ एक ख्वाहिश को लेकर फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यहाँ तक कि हुजरा शाह मुकीम के मुर्शद ने एक कमरे हुजरे में बैठकर रब से अर्ज की, हुजरा शाह मुकीम दा जिथे जट्टी अर्ज करे, या अल्लाह वो तहज्जुद का हुजरा जिसमें मैं हजूर शाह मुकीम जिथे जट्टी अर्ज करे, 5-7 मरण गवांड ना रांदियां नु ताप चढ़। ये बात सुनी आप लोगों ने पहले, शायद जरूर सुनी होगी, मेरी उम्र से दुगनी आप लोगों की माशाल्लाह उम्र है। अल्लाह आपके इल्म में अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये मेरे उस्ताद, मेरे ताया जी किबला कारी इसरार साहब इसको बड़ी वजाहत से बयान फरमाया करते थे। उस अरसे के बाद आपने भी उन्हें, उनके खानवादा से शायद एक ताल्लुक को आपने थोड़ा सा एक साइड पर रखा और बुलाना छोड़ दिया, तो फिर ऐसी बातें सुनाना भी लोगों ने छोड़ दी। तो ये तो अली का फर्जंद ही सुना सकता है ना, जिनके नस्ब में अल्लाह ताला ने ऐसी कशिश रखी हो कि अल्लाह के करम से वो पैगाम सुनाया जाता रहे लोगों तक। तो फरमाते उजरा शाह मुकीम दा जिथे जट्टी अर्ज करे, 5-7 मरण गवांड ना रांदियां नु ताप चढ़े। 5-7 या अल्लाह जेड़े मेरे दिल दियां वडियां वडियां ख्वाहिशात ने ना, बैंक बैलेंस भी, जायदाद भी, मकान भी, गाड़ी भी, ये भी वो भी, वो सारी की सारी अल्लाह खत्म हो जाए, रांदियां नु ताप चढ़े, बाकी इतनी कमजोर पड़ जाए कि वो मेरे दिल को तेरी राह से हटा ही ना सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए जरा, सूफिया ने तो कुरान को किस तरह, कुरान के इज्ज को, कुरान की मोहब्बत को, कुरान के मफहूम को, कुरान के अदल को, कुरान की सीरत को, कुरान की जाहिरी खूबसूरती को इस तरह उसकी खैरात लेकर अपने अशार में बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। अब जरा एक नुक्ता मैंने अपनी बात का पूरा कर दिया, अब मैं दूसरी तरफ आपको ले चलता हूं।